عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عظم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کی نسبت حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ پوری دنیا سنیت حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں اور عاشقان غوث و رضا کو اس کا ثواب اجر اور فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے دھرتی سے پکارتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا ہے کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ قدمی حاضی رقبتی اعلیٰ کل ولی اللہ، تو حضور غوث العظم تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر کے شعر کو لکھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اسم گرامی عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے والد والدہ کے بارے میں کم سے کم اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے کس قدر عبادت و ریاضت کی، اتنا تو جاننا ضروری ہے۔ آج اگر ہمارے بچے کسی کے بچے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اگر ان کی دوستی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی دوستی جن کے ساتھ ہے ان کے والد کیسے ہیں۔ کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا باپ اگر اچھا ہے تو اولاد بھی اچھا ہوگا، اگر باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھے ہوں گے، ہمارے بچے کی جن کے ساتھ دوستی ہے ان کی صحبت اچھی ہوگی۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی ولادت اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کیسے گزری اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیسے ہوئی، اس کو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر انشاءاللہ اگر وقت باقی رہا تو پھر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 570 ہجری بمطابق 570 ہجری
قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ جب حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں اگر بچے جنم لے تو ہر انسان خوشی مناتا ہے۔ کچھ تو بد نصیب ایسی بھی ہیں کہ بیٹی کی خوشی پر بیٹی کی پیدائش پر خوش نظر نہیں آتے، لیکن اگر بیٹا پیدا ہو تو یقیناً میری ملت کے نوجوانوں اس کے خوشی کے پھولے نہ سمائے مٹھائی پورے محلے میں تقسیم کرواتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بیٹی مقدر والے کو ملتا ہے، بیٹی انہی کے گھر میں آتا ہے جو خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، ہر انسان خوشیاں منا رہا ہے۔ والدہ کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، پھوپھی کے چہرے سے خوشیاں چھلک رہی ہے، باپ کے چہرے سے خوشیاں چھلک رہے ہیں، کیونکہ گھر میں بیٹے نے جنم لیا ہے، اسی لیے ہر انسان گھر کا خوش ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ ام الخیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ ابھی تو فاطمہ خوش تھی، آخر کیا بات ہے، آخر کیوں رو رہی ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ رونے کا سبب کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ گھر میں بیٹے نے جنم لیا، خوشی کا ماحول تھا، ابھی میں خوش تھی، لیکن جب اپنے بیٹے کو دودھ پلانا چاہا تو میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے، میرا بیٹا دودھ کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ جب میرا بیٹا کچھ پیے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا، جب میرا بیٹا کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو آخر زندہ کیسے رہے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی کشمکش میں پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے۔ قصبے کے لوگ حاضر ہیں، محلے کے لوگ حاضر ہیں، بزرگوں سے پاک کی والدہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دن گزر جاتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان محلہ قصبہ جیلان کے مساجد سے آتی ہے۔ جب مؤذن صاحب پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو آپ دودھ نوش فرمانے لگتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، آپ دودھ نوش فرمانے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی پہلے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ عالم تصور میں سوال کیا، یا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر تو ابھی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوا ہے، اے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ابھی شریعت کے مکلف نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کی پیدائش ہوئی، ابھی تو آپ نے جنم لیا ہے، آخر آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ انسان پر شریعت کا حکم تب لگتا ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، ابھی تو آپ بالغ ہوئے نہیں، ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت نے جواب دیا، حضور غوث پاک کی کرامت نے جواب دیا کہ میرے چاہنے والوں، جو آج حضور غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ ڈالے ہوئے ہیں، جو آج سینہ تان کے کہتے ہیں ہم غوث پاک کے غلام ہیں، جو آج سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، میرے ملت کے نوجوانوں آپ کیسی عقیدت رکھتے ہیں؟ غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں کے محلے کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ محلے میں تو اکا دکا روزہ ہے، باقی سب کھانے میں لگا ہوا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ کیسے دیوانے ہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ غوث پاک سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، اگر آپ کو غوث پاک سے سچی محبت ہے تو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کیجئے اور پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم غوث پاک کے سپاہی ہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو غوث پاک کی روح اس سے خوش ہوگی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، دونوں جہان کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، بزرگان دین کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس قدر کشف کی، کس قدر زندگی گزاری، کس قدر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مور رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور عہدہ عطا کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں،
صرف 11ویں منانے سے نہیں ہوگا، صرف بریانی کھانے سے نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک کی آپ زندگی دیکھیے تو آپ ان کی زندگی کا معائنہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بریانی کھانے کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں 11ویں ہے تو ہم 11ویں میں جاتے ہیں، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، نماز کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہماری نماز چھوٹے تو چھوٹے، لیکن ہم مسلمان میں ہمیں بریانی ہونی چاہیے۔ آج یہی چیز ہمارے اندر ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تکلیف ہوگی آپ کو، لیکن میں حق بات بتا رہا ہوں۔ اگر تکلیف ہو تو معاف کیجیے گا، اگر حق بات بتا رہا ہوں تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ پر نماز فرض ہے، 11ویں یہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ غوث پاک کی نیاز منائیے، غوث پاک کے لنگریں لٹائیے، لیکن سب سے پہلے آج ہمیں غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب مسجدیں خالی ویران پڑی نظر آتی ہیں۔ آج مسجدوں کا جائزہ لیا جائے تو مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ زندگی گزاری، تو آپ کو پتہ چلے گا مسجد میں پہنچے تو 10 20 25 لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں۔ آج دیکھیے لوگوں کو اپنے بچے کو 6 بجے اسکول چھوڑنے کے لیے جانا ہو تو وہ نیند سے بیدار ہو جاتے، جاگ جاتے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے 6 بجے نہیں جاگیں گے۔ آج دیکھیے آج کی ڈیٹ میں تاریخ میں 5:50 کے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ انسان اپنے بچے کو 6 بجے 6:30 بجے اسکول چھوڑنے کے لیے جاگ تو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ میرے ملت کے دیوانوں، میرے ملت کے نوجوانوں، کیسے دیوانے ہیں آپ ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی زندگی سے آپ کافی دور نظر آتے ہیں۔ یقیناً آپ اس وقت تک سچے غلام نہیں کہلائیں گے جب تک آپ اپنے آقا کی زندگی پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ جیسے غوث پاک نے زندگی گزاری ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ آپ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ صرف واقعہ سن کر کے لطف اندوز نہ ہوں، کرامت سن کر کے صرف اپنے ایمان کو بیدار میں نہ لائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، خطبہ علماء آپ کے سامنے بیان کرتے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے جا رہے تھے، ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں گنگا جمنا، آپ کو دریا جو ہے جمنا پار کرنا پڑا۔ رمضان کا دن تھا، آپ روزے سے تھے۔ جب آپ دریا دجلہ پار کر رہے تھے تو اس دوران ایک سیب بہتا ہوا دریا میں آ گیا۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھا اور اس سیب کو دریا سے اٹھا لیا اور اسی سیب سے آپ روزہ افطار کر لیے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ سیب نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آیا اور یہ سیب کن کا تھا، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس سیب کو میں نے کھا لیا۔ طرح طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں آنے لگے کہ میں نے یہ سیب تو کھایا لیکن میں شریعت کے خلاف کیا، میں نے سیب کے مالک سے تو اجازت نہیں لیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سیب کھانے کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال رائگاں ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ دیکھیے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے تقویٰ کے خلاف سمجھا، تقویٰ کے خلاف سمجھا اس سیب کو کھانا۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اور اکثر جب ایسی چیز بہہ کر کے آتے تو لوگ اٹھا کے کھا بھی لیتے ہیں۔ تو آپ نے تقوی کے خلاف سمجھا کہ نہ جانے کس کا ہے، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، اس سیب کی مالک کی تلاشی کی جائے، اس سیب کے مالک کو طلب کیا جائے، تلاش کیا جائے کہ آخر اس سیب کا مالک ہے کون۔ تو آپ نے سوچا کہ آخر اس کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جائے، تو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سیب ادھر سے بہتا ہوا آ رہا تھا مثال کے طور پر، تو سیب ادھر ہی سے گرا ہے۔
تو آپ ادھر ہی کا رخ کیا اور کافی دور سفر کر کے گئے۔ جب کافی لمبی مسافت طے کیے تب آپ کو ایک سیب کا باغ نظر آیا۔ جب آپ نے سیب کا باغ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے کچھ ٹہنیاں ہیں، کچھ درخت ہے جو دریا کے کنارے ہے، اور کچھ ٹہنیاں درخت کی اس جو ہے دریا کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، اور جو پھل پکے ہوئے تھے ہوا کا جب جھونکا چلتا تو وہ پھل اس دریا میں گرتا اور وہ بہہ جاتا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ پھل اسی باغ کا ہے، یہ پھل اسی باغ کا ہے، آپ کو یقین ہو گیا، اور آپ اس باغ کے مالک کی تلاش میں چلے۔ اس باغ کے مالک کو جب آپ ڈھونڈا تو پتہ چلا بھی اس باغ کا مالک بھی خدا رسیدہ بزرگ اللہ کے ولی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس باغ کا مالک جو تھا خدا رسیدہ بزرگ اللہ کے ولی تھے۔ جب حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ معافی کے لیے گئے تو آپ کی پیشانی کو دیکھ کر آپ پہچان گئے کہ یہ جو جوان ہے جوان صالح ہے، یہ کوئی عام جوان نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور آپ نے پیشانی کو پڑھ کر جان لیا۔ جب غوث پاک نے معافی کی طلب کی تو حضرت جن کا باغ تھا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں معاف کروں گا، لیکن سب پہلے تمہیں 10 سال اس بات کی نگہبانی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، میری ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، 10 سال کس کو کہتے ہیں؟ یہاں اگر کوئی کسی کے اگر دل دکھا دے، کسی کا کوئی سامان اگر بغیر اجازت کھا لے، اگر اسے کہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، کرے چل ہٹ، تیرے معاف کرنے نہیں کرنے سے کیا فرق پڑتا اپنے کو، چل دیتے۔ لیکن دیکھیے آپ کو کہا کہ 10 سال تک بات کی رکھوالی کرنی ہوگی، پھر میں معاف کروں گا۔ آپ نے چو چرا تک نہیں کیا، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی رکھوالی میں لگ گئے، بات کی دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا وقفہ گزرا، تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث العظم دستگیر کو اپنے پاس بلائے، اور بلانے کے بعد کہا کہ ایک اور شرط ہے ہماری، اگر آپ اس شرط کو پوری کریں گے تب پھر میں آپ کی غلطی کو معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ بتائیے کیا ہے؟ 10 سال کی ڈیوٹی تو پوری ہو گئی، اب بتائیں اب دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری ایک بچی ہے جس کے اندر 5 عیب ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ 5 عیب یہ ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، تم کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں تھا، کوئی چھوٹی موٹی شرط نہیں تھی، ایک زندگی کا سوال تھا۔ کوئی بھی انسان کو اگر اس طریقے سے اگر کہا جائے کہ میں تمہاری غلطی کو معاف کروں گا اور اتنے عیب اس انسان کے اندر ہے، اسے نکاح کرنا ہوگا، تو ہر ایک انسان سوچ و فکر میں پڑ جائے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کروں تو کروں کیا؟ ایک طرف اپاہج جن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، وہ بھی پوری زندگی، 1 سال 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، اور دوسری طرف ایک سیب جو کھائے اس کی معافی کا سوال ہے۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوالات کے ہجوم آ گئے کہ آخر اس اپاہج عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کے دل میں خیال آیا کہ زندگی تو فانی ہے، جوانی تو فنا ہونے والی ہے، چند دن کی جوانی ہے، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے چلی جانا ہے، آخر کرتے کیا نہیں؟ معافی کا سوال تھا، آپ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، کہیے سبحان اللہ، اس اپاہج سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ صومعی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی گھر میں موجود ہے اور اس کے سارے اعضاء تندرست ہے. کہیے سبحان اللہ. سارے اعضاء اچھے ہیں. دیکھنے کے ساتھ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر سے باہر آ گئے. گھر سے باہر آ گئے. یہاں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے ملت کے نوجوانوں. آج تو آپ دوسری کی لڑکیوں پہ نظر رکھتے ہیں, دوسری کی بیویوں پہ آپ کی نظر رہتی ہے, لیکن حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیے. نکاح ہو گیا, شرط کیا تھی کہ آپائش ہے. گھر کے اندر گئے تو اچھی لڑکی نظر آئی, واپس آ گئے. کیوں واپس آ گئے؟ کیونکہ جو شرط ان کو بتائے تھے اس میں وہ ساری شرط اس عورت پر نہیں لاگو ہوتا تھا. حضرت عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کہ آپ نے جس کے ساتھ میرا نکاح کیا وہ تو ہے نہیں گھر میں, کوئی اور لڑکی ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں, وہی تمہاری بیوی ہے, جس کو تم نے گھر میں دیکھا وہ تمہاری بیوی ہے. حضرت عبداللہ صومعی عرض کرتے ہیں میں نے اپنے بچی کے جو 5 اوصاف بیان کیے تھے, جو وصف آپ کے سامنے بیان کیے تھے, وہ یہ ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھی. کہیے سبحان اللہ. اور میں نے جو کہا تھا کان سے بہری ہے, انہوں نے کبھی کسی کی کوئی غلط چیز سنی نہیں, نہ کسی کی غیبت سنی, نہ کسی کی چغل خوری سنی. اور ہم نے جو بتایا کہ وہ ہاتھ سے لنگی ہے, مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کو, کسی کی یعنی غلط چیزوں کو یا کسی کی کوئی چیز کو بغیر اجازت اٹھائی نہیں. اور میں نے جو بولا ان کا پیر لنگڑا ہے, مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قدم سے چل کر کبھی غلط کام کی طرف گیا نہیں. اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں. اس کے اندر یہ 5 وصف موجود تھا. لیکن آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم آنکھوں سے بھی زنا کرتے ہیں, غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم کانوں سے تو اکثر, یہ تو عام ہے کہ آج ایک دوسرے کی چغل خوری غیبت عام ہے, دوسرا بیٹھ کے کرتا ہے اور ہم کانوں سے سنتے ہیں. یہ بھی آج ہمارے اندر موجود ہے. اور دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانا, یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. کسی کا کوئی سامان اگر کہیں راستے میں دیکھے کہ ارے کوئی دیکھ دکان والا ادھر ادھر کا اٹھائے لے کے چل دیے. اور آج ہم اپنے پیروں کا استعمال کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ نیکیوں میں تو کم ہوتا, گناہوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں, جب باپ اور ماں نیک صالح متقی ہو تب اولاد جا کر کے نیک اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے. جب ماں کے اندر اتنی خوبیاں ہو تب بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. ایک ولی کی بیٹی تھی, ایک ولی کے نکاح میں گیا, اس سے عبد القادر ولیوں کا سردار پیدا ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں مصیبت ہو تو آپ 11ویں کیجیے, آپ کے گھر میں پریشانیاں ہو تو آپ 11ویں کیجیے, آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہو آپ 11ویں کیجیے, آپ بیماریوں میں مبتلا ہو آپ 11ویں کیجیے, آپ مصیبتوں میں پھنسے ہوں, آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے نکلنے کا, آپ 11ویں کیجیے. حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا نام لینے والا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا اور نہ ہی کبھی وہ دنیا میں ذلیل ہوگا. تو میرے ملت کے نوجوانوں, اور 11ویں کرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ ہمیں 10 لوگوں کو کھلانا ہوگا. کھلانا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, آپ 1 گلاس پانی لے لیجئے, اس پہ فاتحہ پڑھ لیجئے, یہی 11ویں ہو گیا, یہی 11ویں ہو گیا آپ کی. ضروری نہیں کہ ہمیں دے کو لنگر کرنا ہے. ہر مہینہ غوث پاک کی 11ویں کیجیے, انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ تھے حضور غوث پاک اور ان کے والد کی زندگی جو میں آپ کے سامنے مختصر میں بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے بیان کرنے میں, آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لغزش ہوگی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے, اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ اندر آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو جگہ مل جائے.